سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کرم فرمائے، ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ واقعی بنگلہ دیش میں بہت زبردست اجتماع ہوا، بہت زبردست اجتماع ہوا۔ میں تمام عاشقان رسول کو، خاص کر ہمارے رکن شورا عبد المبین اتاری کو اور سب کو مطلب ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ برکتیں دے، آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اچھا، یہ اجتماع کے بعد دیکھو تھکن نہیں اتارنی ہوتی کہ یار 3 دن کام کیا، اتنی بھاگ دوڑ کی، اب وہ بڑا کامیاب ہو گیا، مبارک سلامت گلے مل رہے، مبارکبادیاں دی، اور جیسے ہمارا کام پورا ہوا۔ آپ کا کام پورا نہیں ہوا، اب آپ کا کام شروع ہوا۔ کیسے کہ بے شمار نئے نئے اسلامی بھائی بڑے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ ذرا اثر تو پڑتا ہے، متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کا کام بڑھ گیا، مبلغین کا کام بڑھ گیا کہ ان سے رابطے کریں، اور ان کو مطلب نماز کی اور جو بھی سنتوں کی مزید پابندی، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب، اور یہ سب آپ نے کام کرنا ہے۔ کام ابھی آپ کا شروع ہے۔ جب یہ شورا وغیرہ، مجلس شورا وغیرہ نہیں تھی تو سالانہ اجتماع ہوتا تھا نا، جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا، پھر کورنگی، کراچی کے علاقے، پھر کورنگی میں ہوتا تھا، اور پھر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی کئی سال ہوا، تو میں مطلب قافلے جو تشریف لاتے تھے اس میں اجتماع میں، تو مختلف شہروں سے، تو ان کے ایڈریس حاصل کر کے اور کوئی ترکیب ایسی کرتا تھا حتی الامکان کہ ان کو میرا لیٹر پہنچے، اور اس لیٹر میں ان کا شکریہ بھی آنے کا، شاباش بھی، حوصلہ افزائی بھی، اور سمجھو کہ ان کو مزید آگے کام کرنا ہے، یہ بھی میں ان کو ترغیب دیتا تھا۔ کیونکہ جب مجھے پتا چلا تھا سب کہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو محنت تو بہت کرتی ہے، پبلک جمع ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ ٹھنڈے، تو درس تو یہ ٹھنڈے جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو کام میں یہ، تو پھر میں نے اس کا نام دیا کہ تھکن اتارتے ہیں۔ پھر میں ان کو، کیا کام آپ کا شروع ہوا ہے، اب زیادہ کرنا ہے کہ کافی لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں گے، تو اب ان کو گلے لگاؤ اور ان کو قریب لو۔ تو یہی بنگلہ دیش والے بھی اللہ کرے گا یہ کرتے ہوں گے اس طرح۔ جو بھی بڑی سطح کے ذمہ دار ہیں، وہ جو قافلہ لاتے ہیں، جو ذمہ داران ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب تو پہلے تو قلم سے لکھنا پڑتا تھا، سمجھے، اب تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنا صوتی پیغام دے سکتے ہیں ان کو۔ بس تحریری پیغام میں، لیٹر میں یہ ہے کہ سب جمع ہو کر سنیں کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صوتی پیغام بھی آپ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی تشریف لائے تھے ان کو سنا بھی دیں میرا پیغام، یا وائرل آپس میں کر لیں، ایک دوسرے کو بھیج دیں۔ تو کوئی بھی ایسی ترکیب ہو کہ اتنا بڑا اجتماع کیا، تو یہ اس کا یعنی کہ آؤٹ پٹ کیا ملا، اس کو دیکھیں، ہمیں اس سے کیا کیا ہم نے مزید دین کا کام بڑھانے کے لیے نفع اٹھایا۔ تو یہ آپ نے سب نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مسجد آباد ہوں گی، نمازوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ابھی بڑی ہوگی، لیکن ہم اگر ان پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، محبت نہیں دیں گے، اور ان کی مطلب ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے واپس یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ جیسے اعتکاف میں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سارا سال ان کو اپنی مطلب ترکیب میں رکھو، تاکہ یہ جیسے بھی پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے کو معتکفین کا اجتماع ہوا ہی تھا نا، فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز کراچی میں، تو اس طرح دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہوگا۔ تو اس طرح مطلب ان کو کسی طرح بھی سمجھو گرم رکھنا ہے، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، کہ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ خالی رمضان تک محدود نہیں ہے، یا اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے ہر سال سالانہ یا کبھی بڑے اجتماع کے لیے نہیں ہے، یہ ہر وقت روزانہ کرنا ہوتا ہے، نمازیں روزانہ پڑھنی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔